ایک عورت کہتی ہے کس گھر کو اپنا گھر کہیں۔ آج پھر تو گلاب کا پودا لے آئی۔ کتنی بار سمجھایا ہے تیرے ابا کو نہیں پسند گلاب۔ اماں نے ناک سکوڑتے اس کو تنبیہ کی۔ مگر کیوں اماں؟ گلاب تو پھولوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اس نے وہی گھسا پٹا سوال دہرایا جس کا جواب شاید اماں کو بھی نہیں پتا تھا۔ بس زیادہ بحث نہ کر، ابھی ہٹا اس کو گھر سے، آنے والا ہے ہوگا تیرا باپ۔ بس یہ سب چونچلے اپنے سسرال جا کر کرنا، یہاں تیرے ابا کا حکم چلتا ہے۔ یہ کہہ کر اماں تو چلی گئی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح یہ حکم کیوں چلتا ہے کہ گتھی سلجھانے میں الجھ گئی۔ اس کو بچپن سے ہی گلاب کے پھول سے جنون کی حد تک عشق تھا۔ وہ اپنے پورے گھر کو ان پودوں اور خوشبو میں محسوس کرنا چاہتی تھی، مگر جانے ابا کو کیا چڑ تھی اس کے گلابوں سے۔ اس کی شادی کو 1 سال ہو چکا تھا اور اس گھر کو پوری طرح اپنا چکی تھی۔ سب کے دل جیتتے جیتتے وہ اپنا آپ ہار چکی تھی۔ آج گلی میں پھول والے نے آواز لگائی تو وہ بری طرح بے چین ہو کر بچوں کی طرح دوڑی تھی۔ اس نے خوب سارے گلاب خریدے اور نہایت سلیقہ مندی سے برآمدے میں سجا دیے۔ وہ بالآخر بہت خوش تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا تھا اور اس کا شوہر آنکھوں میں غصہ لیے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ سہم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، اس کا شوہر اس پر برس پڑا۔ تم نے کس کی اجازت سے گھر میں یہ جھاڑ لگائے ہیں؟ وہ حیران رہ گئی۔ مگر یہ گلاب ہیں، جھاڑ نہیں۔ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ 2 آنسو اس کی پلکوں۔ ابا کو بالکل نہیں پسند یہ پھول پودے، ان سے گھر میں کچرا ہوتا ہے اور کیچڑ الگ۔ مگر میں صفائی کا خیال خود رکھوں گی، وعدہ ہے میرا۔ چپ کرو، بیکار بحث نہ کرو، اور یہ سب پودے ساتھ والے پارک میں رکھاؤ، کوئی بھی لے جائے گا۔ وہ ایک بار پھر حیران ہوئی تھی۔ بھلا گلاب بھی کوئی ناپسند کرتا ہے؟ اور پلکوں پر ٹھہرے آنسو لڑی بن کر اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کی گود میں کہیں جذب ہو گئے تھے۔ وہ جی اچھا کہہ کر گلاب باہر رکھنے چلی گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اپنے بیٹے کے گھر آئی تھی۔ اب وہ ایک بیوہ تھی اور یہ گھر اس کے بیٹے نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ نہایت محبت سے اس کا بیٹا بہو سے اس کے گھر لائے تھے۔ وہ اس محبت پر خوش اور رب کی شکر گزار تھی۔ آج وہ صدیوں بعد پرسکون سوئی تھی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر اس کا بیٹا اس سے گویا ہوا۔ اماں، یہ بالکنی میں گلاب آپ نے لگائے ہیں؟ وہ بھرپور اعتماد سے بولی۔ ہاں بیٹا، کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا؟ جی اماں، مگر ان کی وجہ سے گھر میں مچھر ہو جاتے ہیں اور بیگم کو ان کی خوشبو سے الرجی ہے۔ میں یہ سب بٹوا رہا ہوں، آپ برا نہ مانیے گا۔ وہ ایک بار پھر اثبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ آج وہ اپنی قبر میں اتاری گئی تھی۔ وہ دنیا کے تمام جھمیلوں سے دور منو مٹی تلے ابدی نیند سو چکی تھی۔ آج سب اس کی قبر پر گلاب ڈال رہے تھے اور ایک کونے میں کھڑا اس کا 10 برس کا پوتا کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور گویا ہوا۔ دادی، آج میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ اور اس نے گلاب کا پودا اس کی قبر پر لگا دیا۔ سب حیران تھے کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، مگر وہ منو مٹی تلے ایک دم پرسکون ہو گئی تھی، کیونکہ یہ وہ واحد گھر تھا جہاں اور کسی کا حکم نہیں چلتا تھا۔